اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہے القاری دوست محمد چینل پر اردو ورژن ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیشتر حصہ آپ لوگ جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں سن چکے ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد تھے، بی بی ہاجرہ سے اس کی یہ اولاد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 85 سال لگ بھگ آتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے نوازا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ وہ آپ لوگ زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں سن چکے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں متواتر خواب دیکھا۔ روایات میں آتے ہیں کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 8 دفعہ اور پھر 9 اور 10ویں دفعہ جب دیکھا تو اس کو باقاعدہ حکم ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ اور پھر بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 برس ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ شاید یہ 30 سال پچھلی ویڈیو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح ہو رہے تھے، یعنی اس کی قربانی ہو رہی تھی، تو میں نے شاید 30 سال کا کہا تھا، لیکن اس وقت اس کی عمر 13 سال۔ اچھا، ان عمروں میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے، لیکن اگر 30 سال میں نے کہا تھا تو وہ اس وقت اس کی عمر تھی جب خانہ کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر مکہ مکرمہ میں چھوڑا، دشت و بیابان میں، اور پھر وہاں پر بی بی ہاجرہ جو تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے چھوڑ رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ پھر بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور جب اس کے ساتھ کچھ کھجور اور تھوڑا سا پانی وہ اس کے ساتھ لے کر جب ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے تو بی بی ہاجرہ کو فکر ہوئی۔ جب وہ خوراک ختم ہوئی اور بچہ بھوک سے نڈال ہوا، بچے کو پیاس لگی، تو بی بی ہاجرہ کو بہت زیادہ پیاس لگی۔ وہ دوڑتے دوڑتے، اور جس طرح ہم حج میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے چکر لگاتے ہیں، تو بی بی ہاجرہ نے اسی طرح کے 7 چکر لگائے تھے، اور جب مروہ کے مقام پر واپس آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو آواز دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایری رگھ لی، اور وہاں سے پانی جو ہے وہ شروع ہوا، جس کو بعد میں زمزم کہہ کر روک دیا گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے ساتھ یعنی مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے، تو وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب واپس گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد بی بی ہاجرہ جو ہے وہ وفات پائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا گھر جو ہے وہ بسا لیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی خاطر مدارت بھی نہیں کی، اور اپنی تنگ دستی کا رونا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت شکار کو گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اس کو یہ بیوی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی وہ پسند نہیں آئی، تو جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بیوی سے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو اس کو کہہ دینا کہ اپنے گھر کے دروازے کے دہلیز کو تبدیل کر لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور کچھ عرصہ بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو
اس نے اس پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح ایک بزرگ آئے تھے اور آخر میں جب رخصت ہو رہے تھے تو اس ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنا یہ گھر کی یہ دروازے کی دہلیز جو ہے یہ تبدیل کر لیں. تو اس کو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اشارتاً کہا کہ یہ بیوی آپ کی فرما بردار نہیں ہے اور یہ آپ کے مطابق نہیں ہے. تو فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو طلاق دی اور اس کو کہا کہ میرے والد محترم نے یہ کہا ہے کہ آپ اس بیوی کو تبدیل کر لیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک صالح بیوی آئی اور اس سے اس کی نکاح کے بعد پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کا ارادہ کیا اور جب دوبارہ وہ آئے تو اس بار جو دوسری بیوی تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کافی خاطر مدارت کی، اس کی عزت کی اور اس کو بہت اچھے مہمان نوازی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئی. تو جاتے وقت پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو اس کو فرما دینا کہ ابھی آپ کے گھر کے دروازے کی دہلیز ٹھیک ہے. یعنی اشارتاً اس نے کہا کہ یہ بیوی آپ کی صحیح ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد یعنی تورات کے مطابق 12 اولاد تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا بشیامہ نام تھا. اور ان 12 بیٹوں سے بہت زیادہ یعنی بہت مشہور یہ ان کے 12 بیٹے، اس میں بنایوت اور کیدار بہت زیادہ مشہور گزرے ہیں اور ان سے کئی قبیلے جو ہیں وہ آباد ہوئے ہیں. بنایوت یا نابت اس کے اولاد اصحاب الحجر اور قیدار کے اولاد صحاب الرأس کے نام سے بھی بہت مشہور تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے دمبا بھجوایا جنت سے، تو اسی لیے اس کو ذبیح اللہ کا لقب بھی دیا جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 126 سال ہوئی، بعض روایات میں 130 بھی آتا ہے. قصص القرآن کے مطابق جب اس کی عمر 126 سال ہوئی اور قصص الانبیاء کے مطابق تذکر انبیاء کے مطابق جب اس کی عمر 130 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہوئی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر بھی فلسطین میں ہے اور وہی ان کی وفات ہوئی. لیکن عرب مورخین کہتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ بی بی حاجرہ کے پاس بیت اللہ شریف کے قریب حرم شریف کے اندر مدفون ہے. اس روایت میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن دونوں روایات میں آپ کو بتا دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے. زیادہ تر پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ آپ لوگ سنیں گے اور وہی سے یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. آپ لوگوں کو اگر یہ واقعات پسند آ رہے تو خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں. قاری دوست محمد صاحب سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو اس کا نمبر 0312 83 4 83 53 ہے. آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس میں بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں. شکریہ.